السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کس طریقے سے انتخابات ملتوی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا اس سے کہ انتہائی عجلت میں آج پی ڈی ایم یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے۔ اسپیکر سبطین خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد۔ 186 ووٹ چاہیے عدم اعتماد کو پاس کرانے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں اور کیا یہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب لاہور میں کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ بنیادی طور پر یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے، یہ اس پر آج ہم اپنے ویلاگ میں آج ڈسکس کرتے ہیں۔ زرداری صاحب لاہور میں ہیں، ان کی چودھری شجاعت سے ملاقات گفتگو، پھر شہباز شریف کی بھی ملاقات اور گفتگو، اور شجاعت صاحب کو یہ منانے کی اس بات پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کاف لیگ کے جو اراکین ہیں 10 اراکین ہیں جنہوں نے چودھری پرویز الہی کے پیچھے جو کھڑے ہیں کہ آپ ان پر کام کریں، اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ دوا اور دعا وہ دونوں لے آئے ہیں، اور جو دوا ہے وہ بڑے بڑے بیگز میں بتائی جاتی ہے، اور وہ جب وہ اور اس کی پتہ نہیں 4 5 ڈوز کٹھی ملا کے فل ڈوز وہ اراکین اسمبلی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دوا کی جو بیگز میں آتے ہیں، بیگز میں یوں، تو وہ دوسری بات دعا کی ہے۔ تو اب چودھری شجاعت صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی لیٹر لکھ دیں، اور پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ جو لیٹر لکھا جائے گا اس کے جواب میں کیونکہ دوا موجود ہے تو شاید زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کام کر دوں گا جو میں بلوچستان اسمبلی میں کیا، میں نے قومی اسمبلی میں سندھ ہاؤس میں کیا، تو یہاں پر بھی میں وہ کام کر دوں گا۔ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو۔ شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ کہا کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کو ہٹانے کے لیے جو بھی حکمت عملی آصف علی زرداری صاحب اختیار کریں گے وہ ہم اس پر ہم عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہنگامی طور پر یہ شام میں میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے زرداری صاحب نے پارلیمانی پارٹی سے اپنے اوپر اعتماد کا اظہار کروایا، پتہ نہیں ان کے خلاف کون عدم اعتماد کرنے کی سوچ رہا ہے۔ خیر بہرحال اس کے بعد یہ بھاگم بھاگ پہنچے ہیں صوبائی اسمبلی، اور وہاں سیکریٹریٹ میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے اور اس کی رسید بھی لے لی ہے۔ اب عملی طور پر کیا عدم اعتماد ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 186 اراکین چاہیے، اور جو اس وقت نمبر گیم ہے اس میں مسلم لیگ نون کے پاس 176 سے زیادہ نمبر نہیں ہے، 10 ووٹ وہ شارٹ ہے، اور جبکہ دوسری جانب جو پی ٹی آئی اور تحریک اور چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے ان کے پاس 186 نمبر موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ الیکشنز جو ہیں ان کو روکا جا سکے پنجاب اسمبلی کے، کیونکہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو پھر تو 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، اور ان الیکشنز میں نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا، اس لیے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ الیکشن سے یہ اس طرح بھاگ رہے ہیں، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا عالم یہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، اس میں تقریباً 40-50% ایسی کنسٹیچوئنسیز ہیں جن میں نون لیگ کو امیدوار ہی نہیں مل سکے۔ تو اب الیکشن ہونے والے ہیں، اور جو کیمپین چل رہی ہے، ہم یہاں شہر میں جو پلے کارڈز دیکھتے ہیں یا جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں، تو اس میں صرف ہمیں تحریک انصاف نظر آتی ہے۔ تو کیا کیا وزارت داخلہ نے انتخابات کو رکوانے کے لیے ایک خط لکھ دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ابھی مردم شماری کی ضرورت ہے، نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے، تو ان حالات میں الیکشن آپ پوسٹ پون کریں، یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ الیکشن سے دیکھیں 31 دسمبر کو الیکشن ہے اور آج 20 دسمبر ہے، تو یہ 10 دن پہلے ان کو یہ خیال آیا، جبکہ نامینیشن کئی ہفتے ہو گئے، کیمپین چل رہی ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ اب
جب اس کے کیمپین کے نتائج انہوں نے دیکھے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ تو 15 بندے بھی نہیں اکٹھے کر سکتے اپنی گلیوں میں اور وارڈز میں، جبکہ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کے بلدیاتی امیدواروں کے ساتھ نکلے ہیں اسلام آباد میں. تو انہوں نے یہاں پر بھی یہی کیا ہے کہ جناب آپ انتخابات کو ملتوی کریں، اور وزارت داخلہ کو یہ خط لکھا ہے، چیف الیکشن وزارت داخلہ نے یہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. تو کیا اس کا نتیجہ آئے گا؟ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اب تک انہوں نے جو کام بھی کیا ہے اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے. اور جہاں پر واضح دھاندلی تھی ضمنی انتخابات میں جو پیپلز پارٹی نے کی کراچی میں ایک قومی اسمبلی کی نشست پر، کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا، کسی طرح سے بھی الیکشن کمیشن نے کام نہیں کیا، بلکہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے، سسٹم سے نکالنے کے لیے وہ انہوں نے 9 جنوری انہوں نے یہ ابھی وہ یعنی عدالتوں میں بھی ہوا ہے اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے استعمال ہو رہا ہے. تو ایک پاکستان میں اس وقت ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، اور الیکشن کو رکوانے کے لیے پی ڈی ایم کے لوگ آ گئے ہیں. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بالکل شک ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ماسٹر پلان ہے، کوئی بڑا گیم پلان ہے، اور پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں اب یہ ایک تھوڑی فیل آنے لگ گئی ہے، عام آدمی بھی یہ بات کر رہا ہے کہ اس میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ضرور ایک اس کا حصہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کا اس میں وہ رول ہے اس کا. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو سی بی ایمز کے لیے کہا تھا جو کچھ، ایک تو اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ اسی پیٹرن پر ہوا جو کچھ ہوا، اور جو شہباز گل تھے وہ روپوش ہیں، اور پھر عمران خان کے خلاف جس طریقے سے ان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے کوششیں ہوئیں، اور پھر جس طرح سلمان شہباز کو ریلیف ملا، جس طرح اب نواز شریف کی آمد کی بات کی جا رہی ہے، تو پی ٹی آئی اس بات پر اب کنونس ہوتی جا رہی ہے کہ جو ماضی کی پالیسیز ہیں، شاید موجودہ حکومت جو ہے یا موجودہ جو رجیم ہے، ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کا تسلسل ہے. اور جو پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے اب آصف علی زرداری صاحب بڑے بڑے بیگ لے کے آئے ہیں اور کاف لیگ کے اراکین کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب سے بھی رابطے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی طرف بھی بندے بھیجیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی ہاں میں جواب نہیں آیا. اور بلکہ اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں سے پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس موقع پر جو ان پر اعتماد عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ اس کو نہیں توڑیں گے. ایک اوپینین کا اظہار انہوں نے کیا، اور وہ اس کا برملا اظہار پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے رہیں گے، لیکن ابھی جو سیاسی ساتھ ہے وہ عمران کے ساتھ ہے. ہاں، اگر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ ہے وہ فارمولہ اگر ایسا ہوا کہ جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تسلی نہ ہوئی یا وہ اطمینان نہ ہوا، تو پھر سیاسی راہیں تو جدا ہو سکتی ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن یہ نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف سے ابھی جو ملنے کا جو امکان ہے، چودھری مونس الہی اسے مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. ناظرین، جیسے جیسے انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور تب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.